السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمۃ الحق کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ناظرین کو ہمارے کہ کلمۃ الحق کا معنی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کے لیے آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ قابل قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باطل کے نظام میں کلمۃ الحق بلند کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں ختم۔ آج سے ہم جو ہے ایک نشست شروع کرنے جا رہے ہیں کلمۃ الحق کے پلیٹ فارم سے، اور ہماری جو نشست کا نام ہے وہ ہے میں اور استاذ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخص جو ہستی یہاں پر موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، علمی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو میں بات کرنے جا رہا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے نا اپنا مصروف ٹائم ہمیں دیا اور ہم پہ جو ہے نا دست شفقت رکھی۔ کہ آج کی بات تو نہیں ہے، کافی پہلے سے آپ نے جو ہے نا ہمیں گائیڈ کیا اچھی طرح سے، اور ہر پہلو میں، دنیاوی پہلو ہو چاہے دینی پہلو ہو، آپ سے ہم اکثر مشورے لیتے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا آج کی جو اپنی فرسٹ نشست ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کلمۃ الحق کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ناظرین کو ہمارے کہ کلمۃ الحق کا معنی کیا ہے اور جو ہے نا اس کی ضرورت کیوں ہے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ تشریف لائے، اور آج کے اس دور میں جو کہ یقیناً کیمرے کا دور ہے اور دنیا ایک کمرے تک محدود ہو گئی ہے، یعنی گلوبل ولیج کا زمانہ ہے یہ، تو ایسے حالات میں انٹرنیٹ کا استعمال آج کے نوجوان کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور اس کے علاوہ، اور اس کا منفی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کا منفی نہیں بلکہ مثبت استعمال کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے نام لیا کلمۃ الحق، یعنی حق کا کلمہ۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام ہمیں دیا، جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس و اطہر پر نازل ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر حق ہے، اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیا گیا ہے، حق کی آواز بلند کرنے کا درس دیا گیا۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو تم روکو، اور روکنے کے طریقے کیا بتائے کہ اپنی قوت بازو سے روکو، یہ نہیں کر سکتے تو تم اپنی زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ بتایا کہ اس کو دل میں برا جانو، اور ھذا اضعف الایمان، یہ کمزور ترین بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس، تمام لوگوں کے پاس، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس قوت بازو تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو جو صاحب اقتدار، مسند اقتدار پر متمکن لوگ ہوتے ہیں یا قاضی ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آواز بلند کریں، حق کے لیے نکلیں اور برائی کے خاتمے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ یہ کلمۃ الحق کے نام سے ایک چینل آپ نے باقاعدہ لانچ کیا ہے یوٹیوب کا، تو ظاہر ہے پھر یہ سوشل میڈیا کے تمام جو ہے نا وہ اس پہ آئے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہاں جہاں برائی ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں فحاشی ہے، جہاں عریانی ہے، جہاں دو نمبری ہے، جہاں صرف پیسے کا اصول ہی سب کچھ ہے، وہاں آپ اگر اس نقار خانے میں حق کی صدا بلند کر رہے ہیں تو یہ ایک جہاد ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ جو لوگوں کو حق کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے شروع کیا ہے، اور میں آپ جیسے نوجوانوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہوں بلکہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی لوگ اس طرح کی آواز بلند کرتے ہیں، کیوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوان، جو آپ کے دیگر ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے آگے نکلیں، اور اصلاً وہ یہ کام کریں، کیونکہ اس وقت الحاد پورے زور و شور سے جاری اور ساری ہے۔ ملحدین اپنا کام کر رہے ہیں، دو نمبر کے نظریات مارکیٹ میں موجود ہیں، اور بالخصوص کالج کے، یونیورسٹیز کے طلباء کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اغوا کرنا عملاً،
یعنی کسی کو پکڑ کے اس کیوز جو ہے نا وہ آپ نے تاوان طلب کیا. ایک ہے ذہنی طور پر اغوا کرنا. بچہ ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے لیکن رات کو وہ کسی اور کا ہوتا ہے اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے. وہ یونیورسٹی میں کلاس روم میں ہوتا ہے لیکن وہ جس کے لیے ماں باپ بھیجتے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس کے برعکس کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جیسے نوجوان ہی یہ کام کریں گے, یہ بیڑا اٹھائیں گے, آگے بڑھیں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کام کو استقامت کے ساتھ کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اصول ہمیں دے دیا ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر ڈٹ جائیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا, مدد وہ نازل کرے گا. لیکن ہمارا کام کیا ہے, ہم حق کے ساتھ ڈٹ جائیں. تو یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے جو ہے وہ ممد و معاون رہیں گے. اور میں دیگر حضرات سے, علماء سے, جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے اس چینل کو جو ہے نا وہ لائک کریں, کمنٹس کریں, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام جو ہے نا وہ پہنچ سکے. دیکھیے آپ کا مقصود, یا جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کا مقصود پیسہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر مقصود پیسہ ہو تو پیسہ تو آپ کو گانے پر اور دیگر کاموں پر, یعنی جتنا آپ بے حیائی کے کام کریں گے اتنا پیسہ زیادہ ملے گا. تو یہ ان بے حیائی کے کاموں کو روکنے کے لیے آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ قابل قدر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باطل کے نظام میں کلمت الحق بلند کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے جو الحاد کی بات کی تو اس میں سے ایک دو سوال جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں تاکہ الحاد کی ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہوگی. کیونکہ آج کل جو ہے یونیورسٹیز کے اندر جو کانسیپٹ بنایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے, تو اس میں اگر آپ الحاد کی ڈیفینیشن اس کا ذرا رد پہ آپ تھوڑی سی ایک گفتگو کر دیں تو کافی بہتر ہو جائے. جی دیکھیے میں اختصاراً اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. ویسے جب یہ آپ کا سلسلہ چل جائے تو کبھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس پر تفصیلی بات چیت کریں گے اور دیگر پینل کے ساتھ بات ہوگی تاکہ دیگر علماء بھی موجود ہوں, شعبے کے ماہرین بھی موجود ہوں. دیکھیے اس وقت جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ لوگ نفسانی خواہشات جو ان کی ہیں اس وقت, ایک تو ہے نا الحاد, قدیم سے ملحد چلے آ رہے ہیں, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اور ان کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, یہ کسی حادثے کی صورت میں معرض وجود میں آ گئی. کچھ ملحدین وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بات نہیں ہے, بلکہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے لیکن وہ بنانے کے بعد لا تعلق ہو گیا. جیسے گاڑی کسی نے بنائی آپ کو دے دی, اب اس کا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خود ہی خود ہیں. وہ اپنے ذات ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ نفسانی خواہشات اور وہ ساری چیزیں, تو وہ انسانیت کو اپنا مذہب بنا کر اور اپنا سب کچھ بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. لادین لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں, حالانکہ عملاً وہ کسی کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں, کسی کی پیروی ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا ایک فکر اور اپنا ایک فلسفہ, وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اور وہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو لے کر وہ جو میدان میں اترتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو لوگ ہوتے ہیں نو مولود ذہن کے, یعنی ابھی پختہ ذہنیت نہیں ہوتی, ابھی بیچارے طالب علم ہوتے ہیں اپنے گاؤں دیہات سے, اپنے گھر سے, وہ پڑھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کسی کالج کا رخ کرتے ہیں, تو وہ یہ لوگ ان کو اغوا کر لیتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو آپ نے چینل بنایا ہے کلمت الحق, یعنی یہ حق کا کلمہ ہے, اور حق کا کلمہ وہ ہو جہاں حق کی ضرورت ہو وہاں بندہ بات کرے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جی حق کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ غلط جگہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کے سامنے لوگوں نے کہا الحکم للہ, تو حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات ہے, حکم اسی کا چلے گا, نظام اسی کا, ہم کسی اور کو نہیں مانتے. تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو حضرت مولا کائنات نے کہا کہ یہ کلمت الحق ہے, یعنی کلمہ تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارید بالباطل, کہ یہ ان کا ارادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کلمہ حق اس جگہ بلند کریں گے جہاں ضرورت ہوگی. جس جگہ پر ہم نے جو ہے نا وہ نظام کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا تو وہاں کلمت الحق جو ہے نا وہ بلند کیا جائے. یعنی کلمت الحق باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یاد رکھیے یہ جو آپ نے آج پانی کا پہلا قطرہ ہے, آپ یہ نہ سمجھیں یا میں یہ نہ سمجھوں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے, لیکن ہم
کچھ تو کریں گے نا. وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چپکلی جو ہے نا وہ پھونکے مار رہی تھی, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے, اس نے کہا میں آگ کو بڑھا رہی ہوں. ابھی تھوڑی سی آگ یہاں آپ لگا دیں اور چپکلی کو بولے پھونک مارے تو اس کی پھونک سے کیا ہوگا؟ نہ آگ بڑھے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس نے اپنا نام ابراہیم علیہ السلام میں پر آگ لگانے والوں کے ساتھ لکھوا دیا. اور دوسری جانب ایک پرندہ تھا, وہ چونچ میں پانی لے کر اوپر گیا, ظاہر ہے وہ اتنی اوپر اس آگ کا سر تھا تو وہ اس نے وہاں سے قطرہ پھینکا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میرے اس قطرے سے یہ آگ بجھے گی نہیں, لیکن کل قیامت کے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام ابراہیم کے آگ بجھانے والوں میں لیا جائے. یعنی میں آگ لگانے والا نہیں ہوں, ہم آگ بجھانے والے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس پرندے کا کردار ادا کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی استطاعت بساط اور طاقت کے مطابق, جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں, کہ یہ صرف چینل کے ذریعے نہیں, آپ ویسے بھی ماشاءاللہ وہاں کام کرتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں, تو جو آپ کر رہے ہیں وہ قطرہ ہے, اللہ رب العالمین اس کو دریا اور سمندر بنا دے گا اور وہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت سارے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں پھنس جاتے ہیں. ہم نے کام کرنا ہے اور کام جو ہے نا وہ میدان میں رہ کر کرنا ہے. اور میری یہ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو استقامت کے ساتھ یہ کام آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب, آخری بات ہے کہ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا نصیحت, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یونیورسٹیز میں وہ اس الحاظ سے بچنے کے لیے ایک کیا جو ہے نا وہ اقدام کرے جس سے وہ اس بچے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ ایک نظم ہو. جو سرکاری ہیں اور جو پرائیویٹ ہیں ان کو باقاعدہ ایک تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا جائے. آج کل پرابلم کیا ہے, آج کل تعلیم جو ہے نا وہ بکتی ہے, علم بکتا ہے اور یہ بہت منظم قسم کا کاروبار ہے اور بڑا پروفٹ ہے اس میں. یعنی بہت زیادہ منافع لوگ جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اے لیول او لیول, یہاں بے حیائی فحاشی, کتنی دفعہ یہاں یہ کلفٹن کے علاقوں میں اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ چھاپے لگتے ہیں, پولیس گرفتار کرتی ہے, پوری رات بے حیائی فحاشی ہوتی ہے. ویلنٹائن ڈے پہ جو ہے نا وہ 2 نمبری ہوتی ہے, سال بدل رہا ہوتا ہے تو 2 نمبری ہوتی ہے. یہ تمام کلبز بنے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بچے کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی تربیت کریں. پھر دوسرے نمبر پر وہ جو اساتذہ یونیورسٹیز میں موجود ہوتے ہیں, دیکھیں آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی آپ, آج چھٹی کا دن ہے, اگر آپ تعلیم ڈے میں آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس, یعنی جو جس دن ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے, تو استاد یہاں سے نکلے گا تو طالب علم اس کا جوتا سیدھا کرے گا. یونیورسٹی میں یہ چیز ہمیں ناپید نظر آتی ہے, استاد شاگرد کا کوئی تعلق نہیں رہا. یہ استادی ایک اتنا بڑا کام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور نے معلم بننے کی بات کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے عرب کے اس جاہل گنوار معاشرے میں لوگوں کی تربیت کر کے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. آج یونیورسٹی میں استاد کو بھی یہی چاہیے اور پھر طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نہ جائیں, وہ اپنے من کو اجلا رکھیں اور جس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں وہاں وہ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے اور وہ کسی خاتون کو لے کر کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ جی آج وہ کس پہ گئے ہوئے ہیں, ڈیٹ مارنے پہ گئے ہوئے ہیں. یہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا جائے, بلکہ وہ خوف خدا پیش نظر رکھیں, وہ اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی کو بھی پیش نظر رکھیں, ان کو بھی سامنے رکھیں. اسی طریقے سے وہ اپنے خاندان کو پیش نظر رکھیں اور پھر سب سے بڑھ کر ان کے پیش نظر اللہ اور اللہ کے رسول ہوں. جب یہ ہوں گے تو پھر میرے خیال میں بندہ بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا, فحاشی کی طرف نہیں جائے گا, 2 نمبری کی طرف نہیں جائے گا. اس پر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آہستہ آہستہ آپ کریں گے. تو یہ کس یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے نام لیے بغیر کہ جی ایک یونیورسٹی میں یہ کام ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ننگا ڈانس بھی کراچی کی ایک یونیورسٹی میں ہوا, پرائیویٹ یونیورسٹی میں مرد و زن کا ہوا. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں. پھر سرکاری یونیورسٹیوں میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے, ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں امتحان کے نام پر, اور کرنے والے اساتذہ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور دیگر جو تعلیمی ادارے میں
ان میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، ہم ہر طرح سے، میں بار دیگر یہ کہوں گا، آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کام میں برکت بھی دے، اور اس کام کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے کو سنوارنے سدھارنے کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ تو ناظرین، یہ تھے مفتی نوید عباسی صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آئیں گے، پھر میں اور ایک استاذ ہوں گے ہمارے ساتھ، تو ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اجازت سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارا فیس بک پہ پیج ہے کلمت الحق کے نام سے، اس کو بھی لائک کر لیں، اور ہمارے جو ہے نا چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ اچھا، اس میں ایک بات ناظرین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں، یہ نوجوان ہیں، کام کرنے کا یہ جذبہ رکھتے ہیں، اور میں تمام لوگوں سے جو ہمیں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کیا کریں۔ علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ کے اگر اپنے یوٹیوب چینل کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہوں، یا آپ میڈیا پر آتے ہوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور جو ہمارا مین میڈیا ہے، بڑے چینل ہیں، اس پر آتے ہوں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح کے نوجوانوں کو ٹائم نہیں دینا، تو یہ زیادتی ہوگی۔ آپ نے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور یہ تعاون آپ اپنی زبان کے ذریعے کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے چینل کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں، نہ صرف یہ کہ چینل کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کو سبسکرائب کیا جائے، بلکہ یہ بات آگے بڑھائی جائے، اور آپ کے ارد گرد میں جو کوئی برائی ہو رہی ہے تو ایسے نوجوانوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ہماری یونیورسٹی میں، یہ ہمارے کالج میں برائی ہو رہی ہے، آئیں مل کر ہم ڈنڈے کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اصلاح کے پہلو کے ساتھ جو طریقہ اولیاء اللہ کا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقیناً جو ہے نا وہ کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے بھرپور طریقے سے، تمام مسالک کے علماء ہوں یا یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ ہوں یا طلباء ہوں، ان تمام سے گزارش یہ رہے گی کہ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کیا جائے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گا، تب تک کے لیے شکریہ۔